السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی حی لا يموت یمیت الخلائق ولا يموت حی قیوم لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان هو الأول ليس قبله شيء هو الآخر ليس بعده شيء هو الظاهر ليس فوقه شيء هو الباطن ليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله للناس بشيرا ونذيرا أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا أرسله للناس رسول الله جميعا أرسله رحمة للعالمين أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فمن ثقلت موازينه ينادي مناد ألا إن فلان ابن فلان قد ثقلت موازينه وسعيد سعادة لا يشقى بعده أبدا، ومن خفت موازينه فينادي مناد ألا إن فلان ابن فلان قد خفت موازينه وشقي شقاء لا يسعد بعده أبدا، أو كما قال۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، دوستو، بچوں، ماشاءاللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، علاقے کے معزز حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے اینک شوق سے نہیں پہنی ہوئی، ابھی ابھی میری اس آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، یہ بائیں آنکھ کا، تو وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ یہ اینک لگا کے رکھنی ہے، احتیاط کی وجہ سے ایک تو دھوپ نہ پڑے آنکھ پر، اور ایک کوئی ذرہ کوئی تنکا اڑ کے نہ پڑ جائے۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ کوئی یہ نہ سوچ رہا ہو کہ مولوی صاحب بڑے فیشنی بن گئے ہیں، بڑی مہنگی کی اینک پائی ہوئی نے بھائی، چونکہ پاکستان ہے ہر بندہ مفتی بھی ہے، بھاویں انہوں دستخط کرنا بھی نام جامن فتویٰ ٹھوکنا ہے، تو کفر دا فتویٰ تا ٹکے ٹکے وکدا پیا، جنوں مرضی ٹھوک دے۔ جو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے وہ ہم لوگ کون ہیں کرنے والے؟ کسی کی جنت اور دوزخ، کسی کے غلط اور ٹھیک ہونے کے فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں۔ قل کل یعمل علی شاکلۃ، اللہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے، اپنی اپنی عقل کے مطابق عمل کرتے رہو، ایک دوسرے پر فتوے نہ لگاؤ۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، صرف تیرے رب کو پتہ ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے۔ اور پھر دوسری جگہ کا اجتنبوا کثیرا من الظن،
آپس میں ایک دوسرے کے لیے بدگمان مت ہو، بدگمان مت ہو، اچھا گمان رکھو۔ اچھا گمان رکھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، بدگمانی کے لیے دلیل چاہیے۔ تو اچھا گمان رکھو سب کے لیے۔ بڑے ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کیا لینا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ تو کہنے لگا بخن بخ، عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے موجوں ہو گئیاں موجوں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا تینوں موجوں ہو گئیاں موجوں کیوں آکھ رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ بڑا سخی بادشاہ ہے، تے سخی نپ بھی لوے تو چھڑ دینا۔ ساڑیاں موجوں ہو گئیاں، سخی نپ بھی لوے تو چھڑ دینا۔ اور ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر، میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ مخدوم پور کی زمین سے اس کو رکھنا شروع کر اور اٹھاتا لے جا، اٹھاتی لے جا، لے جا، لے جا، لے جا، اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی اربوں خربوں کی دوربینیں بنی پڑی ہیں، نہیں نظر آتا، بہت دور ہے۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی، روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں، یہ سورج کی روشنی ہے، آسمان نہیں ہے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرے نبی کو وکیل بنا رہا ہے کہ ان سے کہو اپنی امت سے، بندوں سے، عورتوں سے، اتنی خطائیں کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو۔ کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ دسو۔ اللہ کہتا ہے کل آسمان تک پہنچ جا، اور میں کہتا ہوں سارے فرشتے، انسان، جن گناہ گار بن جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہیں، اللہ کی قسم یہ سورج تک نہیں پہنچتے۔ اور اللہ کہتا ہے ایک بندہ ایک مائی اتنے کرے کہ آسمان دی چھت نو لا دے وے، پھر صرف ایک باری آکھے یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ معاف کیا، ولا ابالی، کہ مجھے پرواہ کو نہیں، کیونکہ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری بندگی سے مجھے نفع نہیں ہوتا، تمہاری نافرمانی سے مجھے نقصان نہیں ہوتا، میں نفع اور نقصان سے پاک ذات ہوں، تو لہذا مجھے معاف کرنا پسند ہے۔ تم آؤ، ایک اور حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹے، اور ہر دفعہ تم کہو یا اللہ معافی دے دے، تو اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے۔ جاوید چودھری صاحب ایک اچھے کالم نگار ہیں، تو سلام دعا بھی اچھی ہے۔ ان کا مجھے فون آیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ شے دے رہے ہیں۔ میں تو لوگوں نے اللہ علیہ پاس سے بلا رہے ہیں، اللہ دے دین علیہ پاس سے بلا رہے ہیں، میں کتے شے دے رہے ہیں؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ جتنی دفعہ مرضی گناہ کرو توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ آپ کا نوکر 3-4 دفعہ خطا کرے آپ اسے معاف کریں گے؟ طارق جمیل تے اللہ نو ہک بنا چھڑے، وہ طارق جمیل تے اللہ ہک ہو سکتا ہے؟ وہ میرا تا پتر بھی کرے گا تو میں اکثر پتر جا اپنا حصہ لے تو میرے کو وکھرا ہو جا، میں تو پتر، میرے باپ نے میرے گھروں کٹ دیتا ہے، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا، کٹ دیتا، اے نہیں کہ دھمکی دیتی، کٹ دیتا۔ 23 نومبر
1972 مینو پتہ ہی کوئی نہ ہوں میں جاؤنا کدے سرداری دی زندگی بادشاہی دی زندگی تے ابے آخیا نکل جا اتھوں جو تم مولوی بننا ہے، کیونکہ مولوی اس وقت گالی تھی، اور خاص طور پر لوکل ذمہ داروں کے ماحول میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، اور ڈاکٹر ایک بہت بڑا نام تھا، چونکہ 70 کی دہائی میں ڈاکٹر تھے، کاروباری نہیں تھے۔ اب تو ان ڈاکٹروں پہ رحم آتا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ کاروباری ہیں، یہ پیسہ بنانے، یہ مریض کو مریض نہیں دیکھتے، مریض کو گاہک دیکھتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اگر یہ اپنی ڈاکٹری صحیح کریں تو اسی سے بڑی جنت کما لیں، اور جب ہر کوئی پیسہ کمانے کے لیے پاگل ہے تو ڈاکٹر بھی ادھر سے بھی لینا ہے، ادھر سے بھی لینا ہے، ادھر سے بھی لینا ہے۔ تو میں نے کہا میں انسان ہوں، میں تو بیٹے کو بھی گھر سے نکال دوں گا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کہتا آ جا جتنی دفعہ۔ اچھا ایک اور حدیث یاد آ گئی، ہمارے آپس میں لڑائیاں جھگڑے جہاں انسان رہتا ہوتے رہتے ہیں، جب آپ کسی کو منانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگے بوئے تے کھلوتا ہوں تانوں آؤ جی شاہ جی آؤ جی، میں تھوڑا استقبال کر رہا ہوں، میاں صاحب آؤ میں تھوڑا استقبال کر رہا ہوں۔ کدی کسے لڑے انہوں انج کر دیں ویکھے ہی نہیں، وہ تو بوا بند کر دیں، کنڈی لا دیں۔ یہ حیثیت آلہ تے نوکرن نو آدھے انہوں بوئے دے اگو کھلومن نہ دے، انہوں پجا دے ہو۔ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، من تقرب الیہ، جس نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی، ہاتھ کھونڈا آ گیا، اکھیاں تے اینک چڑھ گئی، کانے ٹوٹیاں لگ گئیاں، ٹریا جاندہ نہیں، ویل چیئر آ گئے، اس مسیت نو منہ رکھے ہویا ہے، وہ کدے جاندہ پہ ہیں؟ ماتا میں توبہ کرن جاندہ تھا، منہ تو ویک ساری عمر تم بدماشی کیتے ہون تیری کیڑی توبہ ہے؟ اور جوانی اچ کریں دسیندہ تینوں کوئی نہیں، ٹوریا تیرے کو نہیں جاندہ، سنیندہ تینوں کوئی نہیں، ہون تیری کیڑی توبہ ہے؟ اب اللہ کی سنو، اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ، جو ساری زندگی نافرمانی کر کے مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی، اور جس کو پھر بھی میں یاد نہیں آتا ہوں تو میں اس کے دل میں اپنا پیغام ڈالتا ہوں، الہام کرتا ہوں کہ کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری، میرے سوا کوئی رب ہے؟ آجا توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون قل اللہم مالک الملک، کہہ دو کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کو چاہے دے دے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے ملک واپس لے لے، کوئی اس کی شہنشاہی میں شریک نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے دے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔
تولج اللیل فی النہار، رات کو لمبا کرتا ہوں دن کو چھوٹا کرتا ہوں۔ ہن شروع ہو گیا نا 22 جون تو بعد، ہن رات وڈی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، انہوں الٹا کر کے دکھاؤ۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لمبا کرتا ہوں، 22 دسمبر تو بعد دن کو لمبا کروں گا، رات کو چھوٹا کروں گا، تم الٹ کر کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے۔ اس نے کہا ایک کام تو میں بھی کر سکنا، انا احیی و امیت، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک قتل کے ملزم کو چھوڑ دیا، کہا وہ کیا میں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب سورج نو مشرق جو کڑ کے تے مغرب چ لے جاندا ہے، تو پٹھا کر کے وکھا، مغرب چ کڑ کے مشرق لے جاتے وکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر دا اتھائی منہ بند ہو گیا اور وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اتنا بڑا شہنشاہ، ہر چیز مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو کسی نے بنایا ہو، اور خالق اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ اتنے بڑا شہنشاہ۔ ایک دفعہ مکے والے آئے ہمارے نبی کے پاس، انصب لنا ربک، اپنے رب کی پیڑھی تو سنا، چونکہ عرب پیڑھی کو یاد رکھتے۔ تو جبریل آئے لاکھوں فرشتوں کے ساتھ حرم شریف میں، اور آ کر کہا یا رسول اللہ اے 4 آیاتاں پڑھ کے سنا دیو۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے قل، کہو میرے حبیب کہو۔ قرآن میں قل 332 دفعہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد بہت بڑی بات آئی ہے، چھوٹی گل نہیں آئی۔ قل کہیے کہ میری پیڑھی هو اللہ، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو پیڑھی، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلا کا دوسرا نہیں بنتا۔ فارسی میں اس کا ترجمہ فٹ ہے، یکتا، وہ ایک ہے اور ایک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یکتا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اس کا نام خدا نہیں ہے، یاد رکھو۔ بر صغیر میں سارے علماء ہوں عوام ہوں سب خدا بولتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے رب کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اللہ کی قسم زمین سے آسمان تک نور پھیل گیا، لفظ اللہ میں اتنی طاقت، اتنا نور ہے، تو خدا نہ کہا کرو۔ منع نہیں ہے نا، سب میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ خدا آکھنا منع ہے۔ خدا دا مطلب ہے جنہوں کسے نہ بنایا ہوئے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آ فارسی دے، انہوں نے کٹھا کر دیتا خدا۔ خدا میں وہ نور نہیں ہے، اللہ میں نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ جو حرف ہوتے ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، جن پر نقطہ نہیں ہوتا وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ میں آپ کو یعنی لینگویج کا قاعدہ بتا رہا ہوں۔ خدا پہ نقطہ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ نقطہ ہے، محمد نقطہ ہے، احمد نقطہ ہے۔ اپنا نام چنا تو بغیر نقطے کے حرفوں سے۔ محبوب کا نام قرآن میں 2 نام چنے
محمد بغیر نقطہ، احمد بغیر نقطہ. پھر اس سے آگے بتاؤں، اللہ 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا. محمد بھی 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال. احمد بھی 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال. جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. کیا جوڑ بنایا ہے. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي. یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردہ زندہ کر کے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. ماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے. یہ معراج پہ بات ہو رہی ہے اور شان دیکھو اپنے نبی کی. واحد ہستی ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا. ہاں جنت میں سب دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ایک ہی ہستی ہے. یہ جو خلائی لباس ہے اوپر جانے کے لیے، یہ $1.25 ارب کا بنتا ہے. میں پھڑ نہیں مار رہا، پڑھ کے بتا رہا ہوں. $1.25 ارب کا چٹا جا لباس بن رہا ہے. چونکہ 500 کلومیٹر کے بعد جب ہوا ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر یہ لباس نہ ہو تو وہ بم کی طرح پھٹ جائے گا، بوٹی بوٹی ہو جائے گا. تو اس پریشر کو مصنوعی طور پر اس لباس کے اندر پیدا کرتے ہیں. میرے نبی چولے اور چادر اور جتی عام جئی. جبریل موڈے تے نہیں بہایا، کندھوں پہ نہیں بٹھایا، ہاتھ نہیں پکڑا. اللہ نے اپنے نبی کو جبریل کا محتاج نہیں بنایا. جبریل اپنے طور پہ اڑ رہا ہے اور میرے آپ کے نبی کن فیکون سے جا رہے ہیں. اللہ کی قدرت کن فیکون. 500 کلومیٹر کے بعد اے سلوار کرتے اپڑ جاؤ تو پاٹ کے بوٹی بوٹی ہو جاؤ گے. اور یہ میرا حبیب ہے. پروٹوکول دیکھو، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ 5واں، وہ چھٹا، وہ 7واں، وہ سدرۃ المنتہا، اینڈ آف دا ورلڈ. جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ ایتھے میرا پاسپورٹ مک گیا ہے. اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں. اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اوپر میرے رب نے اپنے محبوب کو اٹھایا اور عرش پر پہلی ذات ہے جن کا قدم پڑا اور عرش جھمر مار رہا تھا. ہم نہیں خوشی میں جھمر مارتے، عرش جھمر مار رہا تھا کہ آج وہ آ رہے ہیں جن جیسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں. اور جب پردے اٹھے تو رب وہ ذات ہے جس کی تعریف ہو نہیں سکتی. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ قرآن میں مثال دیتا ہے. 7 آسمان سمندر بنا دو. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو. تم سب کو سمندر کے کنارے بٹھا دو، فرشتوں کو بھی بٹھا دو، نبیوں رسولوں ولیوں اماموں کو بھی بٹھا دو، لکھو میری تعریف. تو میرا رب کہتا ہے سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے اتنے سمندر اور لے آؤ. یہ میں نے سمندروں میں سفر کیا ہے،
اس لیے جو میرے اوپر ہیبت آتی ہے اس آیت کی آپ پہ نہیں آ سکتی. سارے تبلیغ کے سلسلے میں کوئی تجارتی یا سیاحتی سفر نہیں تھے. تبلیغ کے سلسلے میں سفر کیے تو سمندروں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا کہ یا اللہ تو کتنا بڑا ہے جب سمندر اتنی بڑی بلا ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے اس سارے سیاہی بن کے لکھو میری تعریف، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں، خشک ہو جائیں گے پھر اور ڈال دوں، خشک ہو جائیں گے، اور میں کرتا رہوں قیامت تک میری تعریف ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. وہ اللہ ایسے پردہ ہٹاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کمال. یہ دنیا میں بھی پروٹوکول ہوتے ہیں نا افسروں کے، بادشاہوں کے، یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں. اندر میں وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایسے واقعی بڑے عزت دار ہیں. یہاں میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک. تو میرے حبیب نے، اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے. میں آج تیرے سامنے ہوں، میں نے کی دیتا ہے یا اللہ تم فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی. میرے محبوب قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. مخدوم پور میں ایک ایسا چو لگتا ہے، اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے، دوسرے کا نام آ جاتا ہے. پھر اس کا تبادلہ ہوتا ہے، پلیٹ تبدیل ہوتی ہے، تیسرے کا نام آ جاتا ہے. اے سی لگتا ہے، اس کا نام کبیر والے میں اس کا نام اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم صفی اللہ کی پلیٹ لگی، جب وہ گئے تو اتار دی. پھر شیش کی لگی، وہ گئے تو اتار دی. پھر ادریس کی لگی، وہ گئے تو اتار دی. پھر نوح کی لگی، وہ گئے تو اتار دی. پھر ابراہیم کی لگی، وہ گئے تو اتار دی. ایسے پلیٹیں اترتی گئیں. عیسیٰ کی لگی، ان کو اوپر اٹھایا تو وہ اتار دی. جب آئے محمد الرسول اللہ تو میرے اللہ نے کہا اے پلیٹ ہن وکھری نہیں ہو سکتی، اس سے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکے گا. لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا میرے محبوب واپس جا کے اعلان کرنا لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق. جو مجھے ڈھونڈنا چاہے، میرا بننا چاہے، مجھے ملنا چاہے اور راستے کوئی اور ڈھونڈے تیرے راستے کے سوا، دروازے کوئی اور تھپ تھپائے تیرے دروازے کے سوا، تو اعلان کر دے سب دروازے بند، سب راستے بند، صرف آپ کا دروازہ راستہ کھلا ہے. جو آپ کا غلام بن کے آئے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے. یہ قوموں کے سکے یہاں چلتے ہیں، آخرت میں ایک ہی سکہ چلے گا، محمد الرسول اللہ، بس اور کوئی سکہ نہیں چلے گا. جب سارے جنتی میدان معاشر میں پہنچیں گے اور میدان معاشر سے
پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے. دوزخ کے دروازے جب جہنمی جائیں گے تو ایک دم کھل جائیں گے. حتی اذا جاؤها فتحت، واو نہیں ہے، فتحت ابوابها، ایک دم دروازے کھلیں گے، سب اس میں گریں گے. جنتی جب جائیں گے جنت کے دروازے پر، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، اور دروازے کھولے جائیں گے. یہ واو فاصلہ کے لیے ہے کہ دروازے ایک دم نہیں کھلیں گے، بند ہی ہوں گے. دو چشمے جاری ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، یہ کھوٹ ختم، یہ نفرت بغض ختم. پیٹ میں جائے گا، پیشاب ختم، پاخانہ ختم، ہر قسم کی گندگی جسم سے صاف. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہو جائے گا، اور کبھی اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی اس پہ جھریاں نہیں پڑیں گی، داڑھی غائب ہو جائے گی. ایتھے نہیں رکھی تو کہ نہیں اگا نہ تو رکھنی پہ جاوے، سوچا کر لو. جناندی ہے انہوں نے تو مبارک ہے، انہوں نے تو اللہ صاف کر دے سے. تو جناندی کوئی نہیں، اسا کہنا ایتھے ہوں رکھو داڑھی. تسی دنیا چ کہ میرے نبی دی سنت نو تسی ایڈا سستا سمجھو یا تو میں وہ گل کر رہا ہوں. اس بعد آکھنا کہ ہوں جنت کیوں جاوی، جنت کے دروازے بند. تو یہ سارا مجمع جانتا ہے کہ سوائے آخری نبی کے دروازہ کوئی نہیں کھلوا سکتا، لیکن اللہ ان کو بھلا دے گا. تو سارے آدم علیہ السلام کو لپڑ جاؤں، بابا جی، ابا جی، دادا جی، نانا جی، دروازہ تو کھلواؤ. وہ فرمائیں گے بابا جی دادا جی نے تو تنوں باہر کڑے آئی، اندر کیوں لے جاؤں، کسی اور کول جاؤ. اب یہ سلسلہ یوں چلے گا، ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہے گا ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے میرے بس کا نہیں ہے، لیکن میں تنوں پتہ دس سکنا. تو باقی کوئی پتہ نہیں بتائے تو میں تنوں پتہ دس سکنا. کہ حضور پتہ دس دے ہو، آسا دا ٹور ٹنگائیں تھک گئی ہیں، 1.25 لاکھ کول جامنا کوئی سوکھا کام. فرمایا جاؤ حبیب اللہ کے پاس جاؤ، آج کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا. تو یہ سارا مجمع پہلی امت ہے، یہ امت سب نبی کے دربار میں یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ. یا دیکھو اللہ نے ہر نبی کا ایک نام رکھا، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، ادریس، یعقوب، یوسف، اسحاق، اسماعیل، موسیٰ، یوشع، داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، ایک نام رکھا، صالح، لوط. میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے میرے 10 نام رکھے. 10 نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ماؤں سے مثال دیتا ہوں. ماں کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھتی ہے، اسلم نام رکھتی ہے. تو میرا اسلم صرف نہیں کہتی، سنیا کرو، گھر ویکھیا اپنی بچیاں نو ویکھیا، ہائے میرا لال، میرا پیڑا، میرا مکھن، میرا جگر، میرا 14ویں دا چن، کالا ٹٹ ہوئے 14ویں دا چن بناؤں. یہ ایسا کیوں کرتی ہیں کہ صرف طارق کہنے سے محبت پوری گزر نہیں رہی، تو کئی دروازے بناتی ہے، کبھی پیڑا، کبھی برفی، کبھی لڈو، کبھی چاند، کبھی سورج، کبھی کچھ، اس سے اپنی محبت کو گزارتی. اے میری مثال سمجھ آگئے؟ تو میرے رب نے اپنے محبوب سے وہ پیار کیا ہے کہ 2 ناموں سے محبت گزرتی نہیں. کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. سبحان اللہ. ایک ہی حدیث میں
قرآن میں آؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ قرآن میں دیکھو بشیر، نذیر، پھر دیکھو رحمت للعالمین، پھر دیکھو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پھر دیکھو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، پھر دیکھو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، عزیز ما عنتم، حریص، عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے حد مکی پئیے، اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے، اپنے محبوب کو اپنے دو نام دیے۔ میرا رب ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میرے نبی کو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے آگے سر جھکا دو اور نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا دو۔ دیکھو شناختی کارڈ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پاکستان میں مانگتے نہیں مانگتے؟ تو جنت کے دروازے پہ شناختی کارڈ مانگا جائے گا، محمدی شناختی کارڈ دکھاؤ، جو کوئی نہ ہویا تو کی بن سی۔ تو یہ ساری امتیں آئیں گی، یا رسول اللہ دروازہ تو کھلوائیں۔ کیا شان ہوگی آپ کے نبی کی، ارب خرب لوگ، اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ کہتے ہیں میں نے ایک ہے جی انا لہو انا لہو انا، سینے پہ ہاتھ مار کر فرمائیں میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ فرمایا میں اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ اپنی تعریف مجھے سکھائے گا جو پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ پھر اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھائیے، سل تعطا اشفع تشفع، سوال کریں پورا کروں گا، شفاعت کریں قبول کروں گا۔ تو آپ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کھولیں گے تو کھلے گا، ویسے نہیں کھلے گا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت کا قدم نہ پڑے۔ تو آپ فرمائیں گے یا اللہ میں تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، وہ سواری کیا ہوگی وہ تو اللہ نے پتہ ہے، ہاں اتنا پڑھا ہے میں نے کہ اس کے سبز پر ہوں گے، سبز پر۔ تو آ کے ایسے ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اور آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اور اس کی جو رسی ہے نا وہ ایسے نیچے گر جائے گی، اور رسی کو اوپر نہیں رہے گی کہ بھئی میرے نبی اس کو پکڑ کے سواری کو چلائیں گے، لگام جڑی ہوں وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو رسی ہے یہ میرے نبی نے نہیں پکڑنی، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا۔ اب نبی کی سواری کا کوچوان بننا کوئی چھوٹی گل ہے؟ اتنے جڑا ایم پی اے بن جائے وہ ماندا نہیں ہے، تو جنہوں اللہ دے نبی دی سواری لب گئی کوچوان بنن واسطے، وہ کتھے جا کے وہ سر لگ سے، لہذا سارا مجمع این کر کے نا ویکھن لگ جیسے، ویکھو بھائی کسی دا خیال جیسی حسن حسین ال، کسی دا خیال جیسی ابو بکر عمر ال، کسی دا خیال جیسی علی ال، وڈے وڈے نام جڑن۔ لیکن میں قربان جاواں، میرے رب کا اعلان ہوگا بلال کو باہر بلاؤ۔ بلال نہ سید، نہ قریشی، نہ راجپوت، نہ چودھری،
میں نے ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بہت پڑھنے کی توفیق دی، مجھے بلال کے دادے کا نام آج تک نہیں ملا، ایڈا بے نام بنا، بلال بن رباح، بلال رباح کا بیٹا۔ دادا کون ہے؟ میں تو ٹل آیا ہے، تسی مولوی اور لاؤ جی تانوں کدو لب جاوے تو بڑا احسان اسی مینوں دسیا جی۔ ایڈا بے نام بندہ کہ دادے دا نام معلوم نہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں بلال، اس سورے مجمع شور پہ جیسی، اوہ بلال۔ آج بلال آکڑ کے جا رہا ہے، آج آکڑنا دے واسطے بندا ہے۔ کیوں بلال کا انتخاب کیا؟ سب سے زیادہ تکلیف کلمے کے پیچھے بلال نے اٹھائی، انگاروں پہ لٹاتے تھے، لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، کوڑوں سے مارتے تھے، مکے کی پتھریلی زمین پر گھسیٹتے تھے، اور ان کی زبان سے نکلتا تھا احد 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 احد، ایک ایک ایک۔ تو حضرت بلال آئیں گے، آپ کی سواری کی رسی پکڑیں گے اور وہ آپ کے آگے چلیں گے، اور آپ کی سواری پیچھے چلے گی، پیچھے ساری امت چلے گی، اور آپ دروازے پہ دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ تو فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، تو وہ ایک دم دروازہ کھلے گا اور وہاں جنت کا بڑا فرشتہ رضوان کھڑا ہوگا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا، اور جب تک اور میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے رب کا فرمان تھا میں نے اٹھ کے خود دروازہ کھولنا۔ آپ نے فرمایا میرے لیے کھولے گا، میں اندر جاؤں گا۔ گال سناما، فرمایا میرے ساتھ دائیں بائیں سجے کھبے کون ہون گے؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سیکٹری، ایم این اے، ایم پی اے، اور نہیں یہ تو پیچھا کھلے کھا رہے ہو حسین۔ فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے۔ میرے نبی نے غربت پسند کی۔ جبریل آئے، اسرافیل، بڑا سونے کا تھال، یا رسول اللہ یہ ساری دنیا، مکہ نہیں ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں، بادشاہی والی نبوت یا فقیری والی نبوت؟ تو آپ نے فرمایا فقیری والی نبوت چاہیے۔ فقر جان بوجھ کے اختیار کیا۔ کوئی ہے جو 3 دن کسی کے گھر میں فاقہ پڑا؟ ایک رات آپ سوئے ہیں گھر میں، حضرت عائشہ کے گھر کی باری ہے، اور کبھی آپ ایسے ہو جاتے پھر کبھی ایسے ہو جاتے، ان پاسے پرت رہن، کھبے سجے بار بار پاسے پردے پردے، پھر ایک دم اگاں ود کے پیٹ نو چار پائی دی جڑی لکڑ ہوندی نا وہ دو۔ عائشہ دی اس لئے آنکھ کھل گئی، وہ حیران ہو گئی ہیں اے کی، وہ جلدی نال اٹھی کے بہ گئے ہیں، یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ اس کی امت کہتی ہے 2 نمبری نہ کریے تو روٹی کی تو کھاوی۔ اس کی امت کہتی ہے ملاوٹ نہ کریے تو روٹی کی تو کھاوی، ہیرا پھیری نہ کریے تو روٹی کی تو کھاوی، حرام نہ کماوی تو روٹی کی تو، رشوت نہ لئیے تو روٹی کی تو کھاوی۔ اور یہ 2 جہان کا سردار، فخر رسل، وجہ کائنات، اینج کر کے پہ ہویا ہے۔ تو جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو آپ اٹھ کے بیٹھے اور بڑے درد سے کہا عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی ہے، آج 3 دن ہے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کو کیا کمی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں نا اللہ کے سامنے،
ابھی سب کچھ حاضر ہو جائے گا کہ نہیں عائشہ، اسی فقر میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اسی فقر میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کوئی اپنی اولاد کی تنگی مانگتا ہے روز، اور آپ نے منع بھی کیا، لیکن اپنے لیے کیا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے، کہیں باغی نہ ہو جائیں۔ میرے نبی جیسا رحمت للعالمین اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے کہ کہیں یہ سرکش نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، معاویہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آل رسول میں سے تھے، ان کے والد بھی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ میرے رب کی عزت کی قسم کروڑ دفعہ کھاؤں تو سچ ہے، جھوٹ نہیں، مرتے ہوئے اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور مرتے ہوئے اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ 3 دن پہلے کربلا کا میدان سجا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا، میں جمعہ کا بیان کر رہا تھا، تاریخ 10 محرم، دن جمعہ، تو میں 1387 سال پیچھے چلا گیا۔ کربلا کا واقعہ کو گزرے 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، تو آج 1387 سال پہلے زمین و آسمان نے ایک عجب منظر دیکھا۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے۔ کیا کہا میں نے؟ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ ادھر موت سامنے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں الموت احلا عندنا من العسل، اوہ موت تو ہمیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، سانو کوئی ڈرا رہے ہو۔ شمر نے امام عالی مقام کے جو 3 حصے لشکر کے کیے، سیدھے ہاتھ کی کمان زہیر بن کین کو دی، الٹے ہاتھ کی کمان حبیب بن مظاہر کو دی، اور درمیان کی کمان حضرت عباس بن علی کو دی، جو علمدار کہلاتے ہیں۔ وہ زیادہ مشہور ہو گئے، لیکن یہ 3 جھنڈے تھے۔ تو شمر نے کہا ان قریب تمہیں ہم تمہارے سر اڑانے والے ہیں۔ تو زہیر جو رائٹ سائڈ کے سردار تھے وہ ہنس پڑے، اب الموت تخوفنی، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو۔ اللہ کی قسم حسین کے قدموں پہ مرنا مجھے لاکھوں زندگیوں سے زیادہ پیارا ہے، اور تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میری ایک نہیں ہزاروں جانیں ہوتی تو میں قربان کرتا نبی کے نواسے پر۔ اور امام حسین علیہ السلام نے آخری دفعہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو دنیا میں مجھ سے مقدس اس وقت کوئی انسان نہیں، نبی کا ڈائریکٹ نواسا میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو جواب کیا دو گے اپنے نبی کو؟ تمہارے پاس عذر کیا ہے؟ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو شمر نے تیر چلایا، کہا زیادہ باتیں نہ کرو، ابھی تمہارا سر اڑے گا۔ تو یہاں بھی امام حسین ہنس پڑے۔ ایسے کدی کوئی ہنس لے؟ کہنے لگے اب الموت، جو ان کے ساتھی نے کہا تھا اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو، پاگل ہو گئے، مجھے موت سے ڈراتے ہو۔ الموت احلا عندنا من العسل، موت ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔
ساڑا ایک زمیندار دوست 80 سال تو اتے عمر بیمار آئی تے اسی نالا سے تے ایک مجذوب جی ہے وسطی دا چور وہ سنا دے سرانے بہ کے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی ہوں سورہ یاسین پڑھ دی موت سوکھی آ جائے عمر 80 سال تو اتے گوڑے بالکل ختم ہو گئے ہیں توریا بھی نہیں جان تھوڑی دیر تو چپ رہا مڑوں سمجھ آئیے تا سورہ یاسین پڑھ دا پہ او نارا او اے نو لائے جاؤ بلان اے میرا سر لیندہ ہی نے او اے نو لائے جاؤ اے میرا سر لیندہ ہی نے 80 سال دا بڑھا ہو کے آدھا نہیں میں مرنا نہیں یہاں 54 سال کا شہزادہ کہتا ہے اب الموت تو خوف 54 سال عمر تھی آپ ساری اولاد لائن میں لگی ہوئی ہے سر دینے کے لیے ہم کیوں موت سے ڈرتے ہیں تیاری کوئی نہیں وہ کیوں موت کو ہنس کے گلے لگاتے تھے کہ انہوں نے راستہ صاف کیا ہوا تھا تو آپ نے کہا میں تمہیں آخری نصیحت کر رہا ہوں پھر ہمارا اور تمہارا راستہ جدا ہو جائے گا تم الگ امت ہوگے ہم الگ امت ہوں گے ابھی تک تلوار ہمارے درمیان نہیں آئی جب تلوار درمیان میں آئے گی تو تم ملت اسلام نہیں ہوگے ہم ملت اسلام ہوں گے لیکن وہ اللہ نے امتحان لینا تھا اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں یہ کوئی سزا نہیں تھی عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار الاں میں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو اوش شک سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بھننے اب الموت تخوفنا ہمیں موت سے ڈراتے اللہ اکبر وہ شروع کی بات ہے جب میں چھوٹا تھا اور تبلیغ میں چھوٹی عمر میں لگ گیا تو پھر مدرسے چلا گیا تو سارا خاندان واسطے میں ایک کلمہ کفر بن گیا تو ہمارے لوکل دیہاتوں میں مولوی کم ہی ہوتا تھا تو میری کوئی سنتا ہی نہیں تھا تو عید دے موقع تے میں تھوڑی جی تقریر کرنا ہوں عید الفطر ہوئے میں کہ آج سارے کٹھے آج میں نانو تھوڑی سنامنی ان تے سن دے نہیں تو اس وقت سارے زندہ تھے میرے چاچے بھی میرا ایک ہی تایا تھا میرا بھائی میرا باپ اور تایا با 2 ہی بھائی تھے جنہوں نے یہ بستی آباد کی نئی بستی تو وہ سارے بیٹھے میں موت نو شروع ہو گئی میرے ابا کے 4 فرسٹ کزن تھے تو ان میں بڑے تھے میاں رب نواز تو وہ ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے تھے تو تھوڑی دیر تو سر نیچے رکھ ایک دم سر ہوا او طارق میاں کیڑا موت نو لے کے بہ گئے او عید دا دیں کوئی چنگی گل کر اور جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ان کے لیے موت سے بہتر کوئی گل ہی نہیں ہوندی یہ سارا حسینی لشکر موت کی تیاری کر کے آیا ہوا ہے یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ عرشوں کے لوگ ہیں چاہے خدام تھے چاہے اہل بیت تھے 72 تو غلام تھے خادم تھے 17 اہل بیت تھے پوری اسلامی تاریخ میں کسی نبی کی اولاد اتنی ذبح نہیں ہوئی جتنی میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی اور کسی صحابی کی اولاد
اتنی ذبح نہیں ہوئی جتنی مولا علی کی اولاد ذبح ہوئی۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَتُبْلَوُنَّ، تمہیں ضرور آزمائش پکڑے گی۔ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، درجوں کو بلند کرنے کے لیے یہ راستہ ہے۔ تو جمعرات کا دن تھا، تو انہوں نے حملے کا ارادہ کیا کوفیوں نے، تو آپ نے پیغام بھیجا آج رات سوچنے کی مہلت دو، کل جواب دیں گے۔ وہ سارے خوش ہو گئے، بھی شاید ڈر گئے کہ ہن صلح کر لو۔ تو عصر کے قریب آپ جمعرات کے دن خیمے کے باہر تلوار کا ایسے سہارا لے کے بیٹھے تھے، اونگ آ گئے، ایسے ایک دم سر اٹھایا اور ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی؟ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ ہوں مرن تک مزہ آئے گا کہ اللہ کا نبی استقبال کرے۔ یہ نہیں جب شادیاں ولیمہ ہوتا تو جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، آئیے جی آئیے جی۔ تو یہ حسین کی واپسی ہے اور میرا نبی استقبال کے لیے ایک دن پہلے آ گیا اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ تو حضرت زینب رونے لگیں، کہا بہن شور نہ مچانا، چیخنا نہیں، صبر کرنا جیسے تیرے باپ نے کیا، تیرے چچاؤں نے کیا، جعفر اور حمزہ، ان کی طرف اشارہ کیا، جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ ہم سب وہاں اکٹھے ہونے والے ہیں، یہ تو گزرگاہ ہے، کوئی وین نہ کرنا۔ تو رات ہوئی تو آپ نے سب کو جمع کیا، چراغ بجھا دیا، کہ میرے عزیزو یہ کوفیوں کو صرف میری طلب ہے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، صرف میں اکیلا ان کی طلب ہوں، مجھے انہوں نے پکڑ لیا تو میں سب کو چھوڑ دیں گے۔ تو بجائے جانے کے سعید بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حسین ایک جان ہے جو قربان ہو جائے، کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے قدموں پہ قربان کرتا، اور تیرے بچاؤ کے لیے میں اپنی 1000 جانیں قربان کر دیتا۔ تجھے چھوڑ کے جائیں، ہمیں تیرے ساتھ مرنا ہماری زندگی ہے۔ تو یزید بن حسین امام حسین کے لشکر میں تھے، یزید بن حسین، سین سے نہیں سواد سے، وہ بالکل نوجوان تھے، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ کی قسم ما بیننا و بین الحور العین الا ان یمیل علینا ہؤلاء فیقتلوننا۔ حسین اللہ کی قسم ہمارے اور جنت میں اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ بدبخت آ کے ہمارے سر اڑا دیں اور ہم جنت میں چلے جائیں، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تیرے ساتھ جینا مرنا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، میرے رب کی قسم اس کی کوئی قیمت ہوتی تو سب سے زیادہ اللہ اپنے حبیب کو دیتا۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، رنگ پیلا پڑا ہوا، ایک صحابی آتے ہیں ارباز بن ساریہ، کعب بن عجرہ، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ خیریت ہے، آپ کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے۔ تو میرے الویکھیا جی، آپ نے ایسے کرتا اٹھایا تو پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور پھر کرتا نیچے کر کے انگلی رکھی کہ کعب
آج 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ یہ کون ہے؟ قاب قوسین او ادنا۔ پورا پڑھ دوں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا۔ یہ کہہ رہے ہیں آج 3 دن نے ایک لقمہ نہیں کھاتا۔ اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ دیتا، 1 گھونٹ پانی۔ میرے نبی کا فرمان، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعود ما سقا کافرا شربۃ ماء۔ 1 گھونٹ پانی نہ دیتا۔ جو تکلیفیں 1.25 لاکھ نبیوں نے اٹھائی ہیں، ان سب سے زیادہ میرے نبی اور ان کے گھر نے اٹھائی ہیں۔ آپ حضرت ام سلمہ سے فرمایا، آپ کی بیگم ام سلمہ، ایک فرشتہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ وہ کھڑی ہو گئے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے، اندر جانے لگے۔ حضرت ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز ہے، زور زور سے رونے کی آواز ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو کیا دیکھا؟ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یہاں سینے سے ایسے لگایا ہوا تھا، اور آپ ہچکیوں سے رو رہے تھے، اور پورا وجود ہل رہا تھا ایسے 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 ایسے، اور آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر جا رہی تھی۔ 2 دفعہ آپ اپنے رونے پہ قابو نہیں پا سکے۔ ایک جب حضرت حمزہ علیہ السلام کی احد میں لاش کو دیکھا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، سینہ چیرا ہوا، کلیجہ چبایا ہوا، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں دور تک جا رہے۔ کسی کی موت کے لیے جبریل نہیں آیا، جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اور پھر جب آپ جنگ سے فارغ ہو کر مدینے داخل ہوئے تو مدینے میں ہر طرف رونق ہونا تھا، چونکہ 64 مدینے والے شہید ہوئے تھے، اور 8 جو تھے وہ مکے والے شہید ہوئے تھے۔ تو میرے نبی کے خاندان میں کوئی بھی مدینے میں نہیں تھا، تو ہر طرف جب رونے کی آواز سنی، آپ نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ہائے، سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ تو رونے والا ہی کوئی نہیں۔ ایسی درد بھری فریاد تھی کہ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے مدینے کی عورتوں کو فوراً حکم دیا، جاؤ اللہ کے رسول کے دروازے پہ بیٹھ کر وین کرو۔ وین منع نہیں ہوا تھا۔ تو تھوڑی دیر میں باہر سے رونے کی آواز آئی، آپ باہر نکلے تو مدینے کی عورتیں وین کر رہے۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں۔ چلے جاؤ، حمزہ نے بے نیاز کر دیا ہے تمہارے رونے سے۔ یا پھر یہاں آپ ہچکیوں سے روئے جب حسین علیہ السلام کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا، مشکل سے 4 سال آپ کی عمر ہوگی، اور ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ تو میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی، اور مٹی دکھائی، یہاں اس کا خون گرے گا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے لی آپ سے اور پوٹلی میں باندھی۔ 61 ہجری جمعہ کی عصر حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی ہیں،
اور خواب میں اللہ کے نبی آئے، سر پہ پگڑی نہیں ہے، کھلے بال، مٹی پڑی ہوئی، داڑھی میں مٹی۔ یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تو ایک دم ان کی آنکھ کھلی، تو انہوں نے وہ پوٹلی کھولی تو وہ مٹی ساری خون بن چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا عین اسی وقت کہ اللہ کے نبی کا سر مٹی سے بھرا ہوا ہے، داڑھی بھری ہوئی ہے، چہرہ زرد ہے، ہاتھ میں بوتل ہے اور زمین سے کچھ اٹھا کر بوتل میں ڈالتے ہیں ایسے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ کہا حسین اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، میں ان کا خون بوتل میں ڈال رہا ہوں اور قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا حسین اور اس کے شہداء ساتھیوں کا۔ جس کا وکیل نبی بنے گا تو نندے پلے کی رہ جائے گا بدبختاں۔ پہلا شہید مسلم بن اوسج امام حسین کے ساتھ، اور وہ اکیلے لڑ رہے تھے اور جو آتا تھا قتل ہو رہا تھا۔ تو شمر نے کہا او کم بختو اے مرن آئے، یہ کلے کلے لڑے تھے نا، سارے نو مار چھڑنا ہے، وہ کٹھا حملہ کرو انہاں دوتے، انہاں دے گھوڑے پہلے مارو۔ 30 گھوڑ سوار تھے، 42 پیدل تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے گھوڑوں کو ختم کیا، سارے پیدل ہو گئے، اور پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو۔ جنگ اپنے زور پر تھی، سر کٹ رہے تھے، 4072 کوئی مقابلہ، لیکن میں قربان جاؤں، اے میری گل کے غور نال سنے جی، اللہ دا واسطہ ہی نہیں۔ آپ نے سورج کو دیکھا، وہ ایسے ڈھل گیا تھا، یعنی ظہر دا وقت ہو گیا۔ میرے نبی نے کہا کب؟ جب حسن حسین دودھ پیتے تھے ماں کا۔ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ حسن کے زہر میں تڑپنے کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ بچپن میں مل گئی ہے۔ اور آپ نے سورج کو دیکھا، وہ تھوڑا اینجو ہے، تو آپ نے زہیر کو بولا جن کا میں نے ابھی نام لیا، وہ بھاگ کیا ہے کہ شمر سے کہو 2 منٹ کھلو جاوے، نماز پڑھن دے وے، مڑ جو مرضی کرنا ہے قتل ہو۔ او سن رہے ہو؟ نہیں چھوڑی نماز، اب نہ سنی نماز پڑھتے ہیں نہ شیعہ نماز پڑھتے۔ میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، یہ دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم نے دین کو رواج بنا دیا ہے۔ 12 ربیع الاول آ گیا، جلسے، جلوس، نعتاں، بیان، چلو جی ساڑی بخشش ہو گئی۔ اینجی بھی کدی بخشش ہو سکتی؟ اتھے سر کپیندہ پہ نماز نہیں چھڑنی۔ 10 محرم آ گیا، 10 مہینے تازے، رومن دومن پٹن، چلو جی بس ساڑی جنت واجب ہو گئی۔ اللہ دی قسم جنت نہیں لبھنی، میں توڑا ہمدرد بول رہا ہوں، میں کوئی پیسہ لے کے نہیں بول رہا ہوں۔ توڑے سارے ذاکر پیسیاں تے لڑدے پہ ہوں دے، میں اتنے لینے، میں اتنے لینے۔ میں نے ایک جگہ تو ایک فون آیا، بڑی پرانی گل، ایک شیعہ بھائی دا، میں نے آدھا علامہ صاحب تسی ساڑی دام مجلساں پڑھ دیو، اسی تنوں خوش کر دیساں۔ خوش کرنے دا مطلب پتہ ہے نا شاہ جی؟ خوش کرنے دا مطلب پتہ ہے؟ اسی تنوں خوش کر دیساں۔ میں کہا یار خوش تو میں پہلے ہی ہوں، اللہ نے میں پہلے ہی ڈھیر سارا دیتا ہویا، میری لوڑ تو فالتو دیتا ہویا، تو میں توڑے کل کتنا کو لے لے ساں، اور میں اس گھر تو لینا ہے جناندہ میں میراسی بنایا، میرے واسطے سارا سال کربلا ہے، میں سارا سال اہل بیت دے فضائل اور انہوں دی ہستیاں نو بیان کریں نا، کہ میں اتھو لینا ہے، تُساں کی دے ہونا میں نے؟ میں اپنا دین کدی ویچیا نہیں، اور خاص طور سے اہل بیت دا ذکر میں ادھے ویچن دا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جدہ روزہ مبارک تے جانا،
میں سلام پڑھنا، میں نے یا رسول اللہ ساڑا پرانا کلچر ہے ذمہ دار تے ساڑے مراسی ہوندے جنہوں ساڑے پیو دادے دیندے ہیں، ہوں پورے علاقے چے کلچر ختم ہو گیا، میں انہوں باقی رکھے ہوئے، انہوں مراسیاں دی لکھاں روپے میں خرچ کریں، لکھاں روپے، انہوں دی شادیاں، انہوں دی بیماریاں، انہوں دے ترٹے ہوئے گھر، انہوں دے نلکے، انہوں دی مشیناں، انہوں دے ہسپتال دے علاج، انہوں دی بچیاں دی ڈیلیوریاں، ہر شے میں اپنے ذمے لئی ہوئی، باقی پورے علاقے کسے ذمہ دار نے یہ رسم باقی نہیں رکھی۔ میں کیوں باقی رکھی کہ میں نے ایک خیال آیا، اچھا وہ کریں دے کی ہیں سرداریاں قائم، میں دسو شاہ جی کسی دی سرداری قائم رہی نو بہار جاش جائی سرداری کسی دے ہوں توڑے سرداریاں قائم، دیر آباد، کدی دیر آباد رہے کسی دے پھر وہ پچھاں ٹر جان دیں، وہ اتھو تائیں انہوں نا یاد ہیں ساڑے وڑکیاں دے جڑے مینوں یاد نہیں ہیں، مینوں پتہ ہے جھوٹی تعریف کر رہے ہیں، تو میں خوش ہو کے اچھا لے جا کی کام ہے تیرا جی اے کام ہے اچھا لے جا، میں کہ یا رسول اللہ اساں بھی کوڑے ساڑے میرا سے بھی کوڑے تے انہاں دے کولو سن کے کوڑ تاویں اسی میں انہاں دی خدمت کریں، تساں بھی سچے تے تہاڈا دیرا بھی سچا، تہاڈا گھر بھی سچا، تے میں تہاڈا مراسی بننا چاہتا، مینوں اپنا مراسی بنا لو۔ اے جڑیاں تقریراً میں تہاڈے پارو تا 100 واری اللہ دی قسم کھا سکنا کہ تسی اللہ دے واسطے آئے، اپنے پاروں میں نہیں کھا سکتا قسم کہ میں اللہ دی خاطر آئے، میں نہیں پتا اندر کتھو آواز ہے کہ میری واہ واہ ہو جاوے، میرا ممبر تے بڑا مشکوک ہے، توڑا ایتھے بڑا حق اور سچ ہے، تسی صرف اللہ رسول دے پیارے چاہے ہو، اور میں ایتھے نہ لیندہ پہاں اللہ رسول دا، پر میں قسم نہیں چاہ سکتا، کہ میں نے موت تے پتہ لگ سی، یہ سارا کس پتہ ہے، سب تو پہلے دوزخ وچ کہیں جاؤنا تمہیں پتہ ہے، سب تو پہلے دوزخ وچ عالم جاوے گا، اللہ نو بلاوے گا، ہاں بھائی کی کر کے آیا ہے، وہ آکھے گا یا اللہ تیرے نام دا ڈھول وجایا، تیرے نام دی صداواں لائیاں، اللہ آکھے گا بکواس کر رہے ہیں، تو اس واسطے ڈھول بجائے بے تینوں آکھن بڑا وڈا عالم ہے، بڑا وڈا خطیب ہے، انہوں لتا تو نپ کے تے دوزخ چھٹ دے، زانی نو نہیں، کافر نو نہیں، چلو زانی شرابی تو چھوٹے گناہ ہیں، کافر سب تو وڈا گناہ ہے، کافر نو نہیں دوزخ سب تو پہلے سٹیا جائے، سب تو پہلے عالم نو سٹیا جائے۔ تو میں تھے عرض کی یہ سن 2000 دی کر لے، میں کہا یا رسول اللہ میں نو اپنا مراسی بنا لو، میں توڑی جس پڑھنا ہر بیانے توڑے گھر دی تعریف کرنا ہر بیانے، قیامت دن میرے سر تے ہاتھ رکھے، میں نو نہیں پتا ہے جڑی واہ واہ ہے اس سے میں سچا یا کوڑا۔ وقت میں پوری پیڑھی پڑھنا، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، آج شروع کرا امام حسین علیہ السلام تو، الصلاة والسلام علیکم یا حسن یا حسین بن فاطمہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس
بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعبا بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوذ بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. ساڑھے مراسی پیڑی دا کرکن نوا تو این ہاتھ چندین میاں طارق جمیل دے دیر آباد، میاں لباش دے دیر آباد، میاں نیت علی دے دیر آباد، میاں گانے دے دیر آباد. ہوں میں تو روزے تے کھلوتا ہوں نہ کو 20 سپاہی کھلوتے ہوں کہ میں این کیتا تو میں تو اتھا ہی نہ پہ جاؤں. میں پھر ہاتھ ایتھے بان لینا تے اکھیاں بند کر لینا تو میں تصور کرنا میرے ہاتھ ایتھے ہیں تو میں نہ دیر آباد یا رسول اللہ دے، دیر آباد علی دے، دیر آباد حسن دے، دیر آباد حسین دے، دیر آباد فاطمہ دے، دیر آباد خدیجہ دے، دیر آباد جعفر دے، دیر آباد سارے جڑے نامن یاد ہم جن میں بڑی ساری سنا دینا. میں نے اپنا مراسی بنا کے رکھیا جے میں نے بڑی پیشکش ہوندی ہے کہ تمہیں بہت دسائیں تو اسے اتھے آ کے بیان کر دیو. میں سارے اندے کو ہاتھ جڑنا میں توڑے در تو لینا ہے وہ توڑی شان دا اس تو بھائیو نماز شمر آکھیا اسی نہیں چھڑنا تو انہوں چاہے پڑھو یا نہ پڑھو. انہاں کے دس ہے جیو آندے پین اسی تو انہوں نہیں چھڑنا. انہاں کہا میں نماز نہیں چھڑنی انہاں سارے انہوں پیغام دیونا انہوں نہیں 1.5 ارب امت نو پیغام دیونا ہے. اور پچھلے ارباں جڑے آئے جڑے اگاں ارباں آونن چاہے وہ سنین شیعین اہل حدیثین بریلوین دیوبندین سب نو پیغام دیونا ہے سجدے تو بغیر گل نہیں بڑھن. انہاں دی تو بڑی پئی آئی جمعرات نو اللہ دے نبی فرما رہن میں آ گیا تینوں لین واسطے. نہیں میں نماز نہیں چھڑنی نہیں چھڑی. ادھیانو فرمایا نماز پڑھو تے ادھیانو فرمایا انہاں جنگ کرو. جس لئے وہ فارغ ہوئے اور کہا تسی جنگ کرو اور کہا تسی نماز پڑھو. ان دو ٹوٹے انچ کر کے نماز نہیں چھڑی اور میں حج جوڑے ہیں اللہ دنائی نے. اے رسمی چیزاں جنت تک نہیں لے جا سکدیاں. اے رواجی چیزاں دین نہیں ہیں اے جنت تک نہیں لے جا سکدے. جنت اوہی راہ ہے جڑا میرے نبی دا تے اہل بیت دا ہے کہ تلواران دے ہیٹھ سجدہ نہیں چھڑے، تیران دی بارش سجدہ نہیں چھڑے، نیزان دے بھالیاں سجدہ نہیں چھڑے. تسی کہ میں آن دے ہو کہ اللہ آپ پہ بشکے سی. تو میری گزارش ہے معاویہ صاحب بھی آل رسول ہیں اہل بیت ہیں انہوں دے والد بھی اور انہوں دے میرا بات بہت پیار ہے. اللہ انہوں دے درجہ بلند فرمائے جوانی چلے گئے اللہ راضی ہوئے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی. اثر تو پہلے بڑھی گئے. سب تو پہلے علی الاکبر نے جان دیتی، پھر علی الاصغر نے جان دیتی، پھر قاسم بن حسن نے جان دیتی، پھر عبداللہ بن حسن نے جان دیتی، پھر ابو بکر بن حسن نے جان دیتی، پھر عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل نے جان دیتی، جعفر بن مسلم بن عقیل نے جان دیتی. ہائے ہائے پھر آمدی واری آ گئی، پھر عباس نے جان دیتی، پھر محمد نے، پھر عثمان نے، پھر ابو بکر نے. یہ 5 بھائی نال ہو رہے ہیں.
اخیر تے امام حسین باقی رہ گئے، تو ایک بچ گیا عبداللہ 2 سال کا، عبداللہ بن حسین۔ تو آپ نو خیال آیا باپ بھی تا ہیں کہ میں عبداللہ تا ملا دے۔ میرے والد صاحب نو اچانک ہارٹ اٹیک ہویا، ایک بہن لاہور گئی ہو یا ایک فیصلہ آباد۔ اخیر تائیں میرا باپ آندہ رہا میریاں دھیاں نو بولا دیو، میریاں دھیاں نو ملا دیو۔ یہ باپ دی فریاد ہوندہ، وہ ایویں ہی چلے۔ آپ فرمائے میں نے عبداللہ تا ملا دے، عبداللہ تا ملا دے۔ تو کوئی لے کے آیا انہوں نے 2 سال ایتھے بہایا، انہوں نے متھا چوم کے تو این ویکھن لگ کہ ہن جدائی ہے کہ حرملہ ایک سور ہائی اس تیر جوڑیا، او دے نالا لاکھن لگا بالے انہوں مار کے کی کرنا ہے کہ نہیں میں ایدہ بھی سر لینا ہے۔ حرملہ بن موقد دا نام ہے، پیو دا نام موقد۔ تو اس جو تیر جوڑیا ہے تو تیر کھبے سجے بھی جا سکتا ہے، اتے بھی گزر سکتا ہے، سدھا ایتھے آ کے لگ اور ایتھوں نکل گیا، اور انہاں دی ہائی بھی نہیں نکلی تو انہاں دا سر این چلا گیا۔ اتھے آ کے صبر دا پیمانہ کوئی ہلیا، انہاں دا خون این اپنے 2 ہاتھاں سے لے کے نا این اتاں اللہ علیہ دی طرح این انہوں اتے اچھال دیتا، فرمایا یا اللہ تو راضی ہیں تو کوئی غم میں کوئی میں نہ دے کو بدلہ لائیں۔ پھر اللہ نے ایسا بدلہ لیا کہ ایک خبیث اپنی موت نہیں مریا، سارے قتل سب قتل۔ اور پھر پیچھے امام حسین رہ گئے تھے۔ شمر نے آکھیا چلو دی جان لو، وہ جڑا نیڑے جاوے وہ دا ہاتھ کمبے۔ کتنے لوگاں نیڑے جا کے وار کرن دی کوشش کی تھی، ہاتھ کمبن لگ جائے۔ شمر نے گالی کڑیاں جی میں ساڑھے جٹ گالی کڑ دیں، انج اس گالی کڑی تو زرہ بن شریک تمیمی اس بے غیرت تلوار دا وار کیتا ایت سجے موڑا لے گیا۔ تو سنان بن انس نخعی، یہ حضرت انس بن مالک دا بیٹا نہیں ہے، صحابی دا کوئی بیٹا نہیں ہے انہاں خبیثاں دے نال سوائے عمر بن سعد دے۔ اس سدھا این نیزے دا وار کیتا، ایتھو پار ہو گیا تو آپ این سدھے ہٹھاں ڈٹھے۔ تو شمر آکھا سر وڈھو۔ میں حیران انہوں خبیثو جان لے لئی نے، جسم چو جان نکل گئی ہے، ان سر وڈھن یہ کوئی کسر باقی رہ گئی، کوئی امتحان ہے۔ اکھنا کا سر وڈھو، موڑو جڑا جاوے وہ کام بجاوے، موڑو سے ڈیڑیاں گالی کڑیاں۔ پھر سنان بن انس جہاں نیزہ مارے آئی، اس اگاں وات جنڈے پھاتے تھے ان بکرے طرح کو، اور سر این چاکے تے خولا بن یزید نو دے چھڑے، اور سارے سرانو نیزیاں تے چاڑ دی۔ امام حسین علیہ السلام دے جسم تے عمر بن سعدہ کہ گھوڑے بجا دے، دا گھوڑے اتے بھجائے گئے اور جسم نو بوٹی بوٹی کر دیتا۔ اس نے اپنے لوگاں دا 88 بندے انہاں دے مرے، انہاں دا جنازہ پڑھے کہ جس لے بنو اسد آئے کہ اہل بیت دا سی کریے دفن اور جنازہ، اس نے سارے انہوں پیچھے ہٹا دیتا اور حکم دیتا انہوں نے مٹی چھپا دیا۔ تے اہل بیت دے جڑے نال ہیں نا، بچے بچیاں خادم خادمات، وہ 88 ہیں، 88 نہ سارے دا خزانہ لٹ لیا، مال لٹ لیا، چوڑیاں لا لیاں، والیاں لا لیاں۔ کو پتہ نہیں کس نسل دے وہ انسان آئیں، تو انہوں ننگے اٹھاں تے بہایا، کجاوے نہیں اتے رکھے، ننگا اٹھ، کتنی تکلیف علی سواری ہے، انہوں نے اتے چڑھایا۔ انہوں نے لاشے سب دے این پیو آئیں تے حضرت زینب علیہ السلام این کر کے جو ویکھیا نا، تو انہوں نے منہ تو ایک فریاد نکلی، یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ و ملک السماء، اے محمد اے محمد تیرے تے اللہ دا سلام ہوگئے، فرشتیاں دا سلام ہوگئے۔ آذا حسین بالعرا، آج تیرا حسین ننگا پہ ہویا،
مزمل الدماء اج دی برات ہے 80 سر دی برات ہیں 72 سر تے اس اپنے خون دیاں دھاراں نال سرخ جوڑا پایا اور اپنی بوٹیاں نال ہار پایا بناتوں کا سبایا تھوڑی بچیاں اج قید ہیں ذریتوں کا مقتلہ تھوڑی اولاد اج قتل ہے اس مرثیے نو سن کے وہ خبیث جانور انسان بھی سارے روئے پائے 4000 دے 4000 رو پائے تو ساڈو تے تا ایڈا امتحان نہیں آونا میں اخیر تے بس گل کراں نماز نہ چھڑے اج نماز نہ چھڑے اج قضا ہو جاوے سمن تو پہلے پوری کر کے پڑھ لو اج روزے آمن روزے رکھو زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو حج فرض ہے پورا کرو اس تو بعد ایک حدیث سن لو میں دعا کرا دینا میرا نبی فرمایا 4 کام کر لو دنیا بھی توڑی ہے آخرت بھی توڑی ہے صرف 4 کام تو دونوں جہان دے سودے توڑے ہیں صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولے جے کدی جھوٹ نہ بولے جے کی میں آکھیا بھائی بولو کی آکھیا نیت کریں دیو کہ سچ بولنا ہے حفظ و امانہ کدی کسی نو دھوکہ نہ دے ویا جے کی میں آکھیا کی آکھیا نیت کریں دیو نا حسن و خلیقت ہیں کدی کسی نو بے عزت نہ کرے جے کدی کسی نو ذلیل نہ کرے جے کدی کسی نو دکھ نہ دے ویا جے نیت کریں دیو چوتھا عفت فی طعمت رزق حلال کماوے جے او برکت والا ہوندا ہے حرام وچ کدی برکت نہیں ہوندی چوتھی کی چیز ہے رزق حلال 4 کام کر لو 5 نمازاں سال تو پیچھے روزے 2.5% زکوٰۃ حج پیسے صحت ہے تو کر لو نہیں تو معاف ہے اس کے بعد 4 کام ہے سچ بولنا ہے دھوکھا نہیں دیونا کسی نے تکلیف نہیں دیونی اور حلال کماونا ہے جے کوئی ایدے پٹھا سیدھا ہو جاوے تو اللہ فرمائندہ آ کے توبہ کری میں معاف کر دیس کیڑے مزے دی گل اور کوئی حد نہیں ہے توبہ دی نہ گنتی دی نہ عمر دی میں ہوں تو 60 سال دا ہو گیا انہوں ریٹائر کرو پاکستانی حکومت ریٹائر نہیں کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے کو کوئی ریٹائرمنٹ نہیں جداں توبہ کر سے میں معاف کر سے اور جتنی دفعہ توبہ توڑے سے اور معافی مانگ سے میں معاف کر دوں کوئی شو کاز دا نوٹس نہیں آوے گا بس تو آ کے معافی مانگا میں معاف کر دے تو نیت کریں دے سارے بھائی چلو شاہ جی واسطے دعا کریے 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو 3 دفعہ کل شریف پڑھو اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اللہ اپنے نیک بندے سید معاویہ تیری بارگاہ پہنچ گئے انہاں دی بخشش فرما انہوں اپنے والد محترم دے نال جگہ عطا فرما انہاں دے اگلے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما تو انہوں نیک مہینے اپنے کول بلایا یا اللہ شہداء کربلا دے اہل بیت نال انہاں دا حشر فرما اور یا اللہ قبر نو انہاں دی جنت دا باغ بنا اور جنت الفردوس انہاں دا ٹھکانہ بنا انہاں دے اگو اولاد نو نیک و صالح بنا اپنے باپ دادے دے نقش قدم تے چلا اور جتنے ایمان والے دنیا تو چلے گئے انہاں دیا قبروں نو ٹھنڈا فرما جڑے کسی تکلیف چن انہوں نے معاف فرما اور انہاں دی قبروں نو جنت دا باغ بنا اور یا اللہ جس لے ساڑھے جامن دا وقت آوے سانوں میں کلمے تے موت نصیب فرما ایمان تے موت نصیب فرما نافرمان بن کے مرن تو بچا ظالم بن کے مرن تو بچا یا اللہ کسی دا حق مار کے مرن تو بچا کسی تے ظلم کر کے مرن تو بچا یا اللہ
لوگاں دے حقوق دی عدالت بڑی سخت ہے یا اللہ ساڈی موت آوے تے کسے مسلمان دا ساڈو تے حق نہ ہوئے جس سے اسی پکڑے جاویے اور مارے جاویے یا اللہ ساڑے دامن نو صاف فرما اسی کسے بندے دا حق نہ ماریے کسے تے ظلم نہ کریے کسے تے زیادتی نہ کریے کوئی زیادتی کرے تو سانو معاف کرن دی توفیق دے یہ جتنا مجمع آیا یا اللہ انہاں نو بہت ہی جزائے خیر عطا فرما انہاں سب نو قبول فرما انہاں نو اپنے نبی والی اہل بیت والی زندگی عطا فرما اور یا اللہ کوئی آپس سے لڑے ہوئے تو انہاں دی صلح کرا دے کوئی بگڑے ہوئے تو انہاں آپس سے منا دے کوئی بیمار ہیں تو صحت کاملہ نصیب فرما دے کوئی مقروض ہیں تو قرض ادا کروا دے کوئی تنگی ہیں تو تنگی دور فرما دے یا اللہ تیری بارگاہ مبارک مہینے اور اہل بیت کربلا دے شہادے دے وسیلے نال تیری بارگاہ درخواست کرنے ہیں مہنگائی نے کنڈ تروڑ دیتی ہے یا اللہ اے ظالم اور بددیانت اور جھوٹے حکمرانہ نے اے سارا ظلم کیتا ہے اسی تا نہیں قرضے چاہے یا اللہ یہ سارے قرضے انہاں چاہے اور عیاشیاں تقسیم کر دیتے آج پورا ملک مقروض ہے پورا ملک مہنگائی دا شکار ہے پورے ملک کسی دی پوری نہیں پہ رہی یا اللہ تو ساڑی ناراضگی نو دور کر دے جس گناہ دی وجہ تو یہ تنگی آئی ہے یہ بھی قحط دی شکل مولا اس قحط نو دور فرما اس قحط نو دور فرما کسی غریب مسکین ماں پیو دے ہنجواں نو قبول فرما اور یا اللہ پورے ملک اچ مہنگائی نو دور فرما چیزاں نو سستا فرما چارے صوبیاں اچ امن قائم فرما آپس دی لڑائیاں نو ختم فرما جو ان جا کے دھماکے کر جانتے ہیں یا اللہ انہاں دے شر تو بچا پاکستان دے اہل ایمان انہاں دی جان مال دی حفاظت فرما انہاں دے تین آسمانی آفت بن کے جڑے آمدن یا اللہ آسمانی آفت نہیں یا اللہ شیطانی آفت ہے جڑے ان جانا دے سودے کر دیں انہاں دے کولو ساڑی حفاظت فرما ساڑی تجارت اچ برکت دے ساڑی زراعت اچ برکت دے یا اللہ ساڑی مزدوری اچ برکت دے ساڑے ہر کم اچ برکت دے بارشاں سانو وقت تے عطا فرما ساڑے دریاواں دے پانی نو جاری فرما پاکستان دا پانی خشک ہو رہا ہے انہوں دوبارہ زندہ فرما موسم تبدیل ہو رہے ہیں یا اللہ موسم اپنی طبعی حالت تے قائم فرما جو ہسپتالاں اچ بیمار ہیں انہوں شفا عطا فرما جو گھراں اچ بیمار ہیں انہوں شفا عطا فرما جو موذی مرضاں ہیں یا اللہ انہوں صحت کاملہ نصیب فرما جتنے اسی کٹھے ہوئے ہیں ساڑی دعا ساڑی گل اللہ رسول دی اہل بیت دی ساڑا قرآن پڑھنا یہ سارا اپنے نیک بندے معاویہ رحمت اللہ علیہ دی شان انہاں دے واسطے قبول فرما اور انہاں دے درجات نو بلند فرما انہاں دے بچیاں نو اپنے باپ دے نقش قدم تے چلا نیک و صالح بنا فرقہ واریت نو ختم فرما سانو مسلم بن کے زندہ رہن والا بنا ساڑے تو فرقہ واریت نو ہٹا دے یا اللہ پوری دنیا میں پھریاں کسے جاتے ایو جئی فرقہ واریت دی نفرت نہیں ویکھی یا اللہ کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی وہابی ہے یا اللہ اے نہ ہٹا کے سانو مسلم بنا دے سانو مسلم بنا دے اسی مسلمان بن کے رہیے مسلمان بن کے رہیے ایک دوسرے دی رائے دا احترام کریے ایک دوسرے کفر دے فتوے لاون تو بچا جڑے اے گندا کام کر رہے ہیں انہوں ہدایت دے دے انہوں ممبراں تو اتار دے یا اللہ ممبر ایسے لوگوں دے جڑے امت وچ محبت پیدا کرن اختلاف دے باوجود محبت پیدا کرن یا اللہ سب نو امت مسلمہ بنا دے امت مسلمہ بنا دے وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین